حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے امتحان آئے اور سب امتحانوں میں آپ پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت امتحان کیا ابراہیم کا ان کے رب نے چند باتوں میں تو وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے۔ ان امتحانوں میں سے ایک یہ امتحان بھی بڑا عظیم الشان ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کی رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ جاگ اٹھے اور سوچنے لگے کہ یہ خواب ہے یا خیال۔ دوسری رات کو پھر وہی خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ خواب ہے، خیال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے 9 ذی الحج کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ بس آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہم پر قربان کرو، کیونکہ اسماعیل سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں۔ اسی وجہ سے 10ویں ذی الحج کو قربانی کا دن کہتے ہیں۔ بس آپ نے 10ویں تاریخ کو صبح کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ تم اپنے دل کے ٹکڑے اسماعیل کو اچھی طرح نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو، میں اس کو آج ایک دوست کے ہاں دعوت میں لے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس وقت شیطان بہت پریشان ہوا کہ ایسا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل دوڑتے کودتے چلے جا رہے تھے۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ غضب کرتے ہو تم اپنے بیٹے پر، رحم کرو، بڑھاپے کی اولاد ہے، دیکھو تو کیسا خوبصورت اور اچھے قد کا بیٹا، ایسا بیٹا پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا اور تم خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے شیطان، دشمن انسان، نبیوں کا خواب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے قربان کر دوں۔ شیطان یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا کہ افسوس یہ میرے دھوکے میں نہ آئے۔ جلدی سے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا بی بی دوڑو اور اپنے بیٹے کو بچا لو، ابراہیم اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی جھوٹا خواب نہیں دیکھا کرتے، اگر انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو بے شک خدا ہی کا حکم ہے اور میں خدا کے حکم پر ہزاروں بیٹے قربان کر دوں۔ جب شیطان کا یہاں بھی دھوکہ نہ چلا تو جلدی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اے بچے ہوش کر، تو ہنستا کودتا ہے، اب ذرا سی دیر میں تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ دیکھ تو صحیح، تیرے باپ نے وہ رسی اور چھری چھپا رکھی ہے، رسی سے تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تیرا گلا کاٹ ڈالیں گے، تو بھاگ کر چھپ جا۔ جب شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ جواب پایا تو بہت بے چین ہوا اور چاہا کہ کسی اور دھوکے کے لیے بہکانا چاہیے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک پتھر کا کنکر اس کی آنکھ پر مارا، پھر شیطان پریشان ہو کر بھاگا۔ اسی لیے حاجیوں کو حکم ہے کہ اس مقام پر پتھر کی کنکریاں مارا کریں۔ بس دونوں باپ بیٹا قربانی کی جگہ مینا میں پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ، میرے رب نے مجھے تابعدار بیٹا عطا فرمایا، جیسا مانگا تھا ویسا ہی دیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا ابا جان کچھ وصیتیں عرض کرتا ہوں، ایک یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھیں کہ ذبح کرتے وقت میرے تڑپنے سے خون کے چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، دوسرے یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر آپ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو سکے، تیسرے یہ کہ ذبح کرنے کی خبر میری اماں جان کو نہ دیجیے کہ ان کو میرا غم نہ ہو، چوتھی یہ کہ چھری کو خوب تیز کر لیجیے اور میرے گلے پر ایک دم خوب زور سے پھیر دیجیے گا کہ گلا جلدی سے کٹ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلدی فارغ ہو جائیں، پانچویں یہ میرا کرتا میری اماں جان کو دے دیجیے گا، جب میں یاد آیا کروں گا تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کریں گی اور میرا ان کو سلام بھی عرض کر دیجیے گا، اور میری اماں جان سے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بہت بڑے عظیم الشان دوست کے پاس چھوڑ دیا ہے، اس کے ہاں وہ رہا تو آرام سے رہے گا، اور آپ کو جب کوئی لڑکا میری عمر کا ملے تو اس کو نہ دیکھیں کہ میں یاد آ جاؤں گا اور آپ کو غم ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے میرے جگر کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، تم بہت اچھے بیٹے ہو کہ اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتے اور ماں باپ کو تکلیف سے بچاتے ہو اور خود اللہ پر قربان ہوتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کے مواقع زور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی مگر وہ گلا نہ کاٹ سکی اور نہ کوئی بال بر زخم کر سکی۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا جان، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا دیر ہے، کیوں جلدی سے مجھ کو ذبح نہیں کر ڈالتے، کہ آپ کو میری محبت کا جوش آ گیا ہے یا چھری کی دھار موٹی ہے کہ میرے گلے کا گوشت نہیں کاٹتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر چلا کر دیکھا، اس کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے چھری، تو پتھر کو کاٹتی ہے اور گوشت کو نہیں کاٹتی، تجھ پر افسوس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری بولی کہ اے اللہ کے خلیل، آپ مجھ پر خفا نہ ہوں، آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کاٹ اور اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے مت کاٹ، بتلائیے میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ تعالیٰ کا۔ بس امتحان ختم ہو چکا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم شاباش، ہم نے تم کو خواب میں ایک حکم دیا، تم نے اس کو پورا کر دیا، اب ہم تم کو بڑے بڑے انعام اور درجے دیں گے اور ہم اپنے فرما بردار صابر بندوں کو اچھے سے اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی مشکل کام کا حکم دے کر آزماتے ہیں، پھر ان کو اس حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور مخلوق کو ان کا ثابت قدم رہنا دکھا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ پھر ہم نے ایک بڑی قربانی ان کے بیٹے کے بدلے میں دی، یعنی جنت کا ایک جانور، بکری یا دمبا،
ان سے ذبح کرایا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قربانی کا جانور لے کر آئے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر بڑی زور سے چھری چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر جبرائیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس یہ تکبیریں 9 ذی الحج عرفہ کے دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں تاریخ عصر کے وقت تک ہر فرض نماز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو مسلمان کو ہر سال قربانی کے دنوں میں بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم عاجز بندوں کو اس امتحان عظیم سے بری فرما دیا اور جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دے دیا، جس کے سبب ہم گنہگاروں کو بے شمار ثواب مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، جیسا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، ویسا ہی ان خوش نصیب بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اے آج کل کے نوجوان لڑکوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات سے سبق حاصل کرو اور اپنے ماں باپ کی تابعداری کر کے ان کو خوش رکھو۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہم کو بھی اپنے حکموں پر چلنے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔